الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مسلم امہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، سب سے پہلے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچتی رہے۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ویورز، آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں قرآن پاک کی روشنی میں آگاہ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت ذکر بہت محبت بھرے الفاظ میں بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی آیات اور احکامات کو سنتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت پیدا ہو سکے۔ عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور مدد کا وعدہ لیا جانا۔ ویورز، عالم چار ہوتے ہیں: عالم دنیا، عالم ارواح، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ یہاں پہ عالم ارواح یعنی روحوں کے جہان، روحوں کے عالم کی بات کی جا رہی ہے۔ عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور مدد کا وعدہ لیا جانا۔ ویورز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ہی مکہ میں رسالت کے لیے منتخب نہیں فرمایا گیا، جیسا کہ بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے توہین اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح ہی میں تمام انبیاء اور رسول منتخب فرما لیے تھے، اور پھر ان تمام انبیاء اور رسولوں سے عالم ارواح میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی مدد کا وعدہ بھی لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی گواہی ڈال دی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ عالم ارواح میں اولین اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے اپنے اوپر ایمان لانے کا وعدہ لیا، اور انبیاء رسولوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا وعدہ لیا گیا۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح واقف تھے۔ سورۃ العمران آیت نمبر 81 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پختہ عہد لیا کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو عطا کروں میں تم کو کتاب و حکمت سے، اور پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو گواہ رہنا، میں بھی گواہوں سے ہوں۔ جی ویورز، آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بلند مقام ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ خاص طور پر انبیاء کرام کی ارواح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد و پیمان لیا گیا، یعنی پختہ عہد لیا گیا۔ اور ایسا عہد و پیمان صرف اس کے بارے میں لیا جاتا ہے جو بہت پیارا ہو، جس سے بہت محبت ہو، ورنہ یہاں کیا صورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انبیاء کرام سے عہد لینے کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں ایک اور جگہ ارشاد ہے: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے رسول، فرمائیے انہیں کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب فرمانے لگے گا اللہ تم سے محبت اور بخش دے گا تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صاحب قرآن کا کیا مقام ہے کہ اپنی بخشش اور عطا کو ان کی پیروی اور اطاعت سے مشروط کر دیا، یعنی یہ شرط یہ رکھ دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا
وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ اب جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت میں شک رکھتا ہو تو وہ بھی اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و بخشش اسے مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے مشروط ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کو سن کر منہ بناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے بارے میں شکوک میں رہتا ہے، نہ تو وہ مومن ہے اور نہ ہی اہل قرآن، کیونکہ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شریعت کی اتباع کا حکم دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شریعت کی پیروی کا حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی اتباع نہ کرنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھنے والا بد نصیب قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے حکم کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اسے کوئی نسبت حاصل نہیں ہوتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے انہیں کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب فرمانے لگے گا اللہ تعالیٰ تم سے محبت اور بخش دے گا تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ جی ویورز، اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صاحب قرآن کا کیا مقام ہے کہ اپنی بخشش اور عطا کو ان کی اطاعت اور پیروی سے مشروط کر دیا۔ اب جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت میں شک رکھتا ہے تو وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور بخشش اسے مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت سے مشروط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام پرند و انسان کے لیے قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ ویورز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم بلکہ تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ۔ ترجمہ: اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کا گواہ، تو جس نے اطاعت کی رسول کی، اسی نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب ایمان والوں پر اور تمام بین و انسان پر واضح کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں، اور اس کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ساتھ یہ بھی اطلاع دے دی کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک چمکتا ہوا تابندہ نور، یعنی روشن نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا نبی یا رسول ایک منارہ نور ہوتا ہے، یعنی دنیا کی تاریکیوں میں روشن راستہ دکھاتا ہے۔ نور صرف سورج کی روشنی کا نام نہیں، کیونکہ سورج کی روشنی دنیاوی کام کاج کے لیے ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی میں بھی شیطانی اندھیرے پھیلے رہتے ہیں، کفر و شرک کا پرچار ہوتا ہے۔ اب ان شیطانی اندھیروں سے نکالنے سے جو نور ہے وہ انبیاء کرام اللہ کی کتابیں ہیں، جو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر سلامتی کی راہ ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ: اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے تمہاری طرف کھلا ہوا نور۔ تورات اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا گیا۔ تورات اور انجیل جی ویورز، قرآن پاک سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئیں، تورات اور انجیل، قرآن پاک نے اہل ایمان کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اسی کو خیر و برکت حاصل ہوگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، اور یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ میرا وہ رسول اور نبی ہے کہ جس کا ذکر خیر تورات اور انجیل میں بھی کر دیا گیا ہے۔
اب جس ہستی پر ایمان کا وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا اور جس کا ذکر خیر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا، جو سینکڑوں سال بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں، وہ اتفاق کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، 40 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شخصیت پر آگاہ کیا گیا کہ وہ کیا ہستی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ترجمہ، جو ایمان لانے والے ہیں پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو دنیا کی کسی درسگاہ سے پڑھا ہوا نہیں، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف، قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَیہم الخبائث وَیَضَعُ عَنْہم إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کانت علیہم۔ ترجمہ، وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال کرنے کا بھی اختیار دیا، اور ساتھ ہی یہ بیان فرما دیا کہ میرا یہ رسول اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہوں کے بوجھ اتار پھینکتا ہے، اور یہی میرا رسول ہے جو ان زنجیروں کو بھی کاٹ دیتا ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے، یعنی شیطانی جال۔ شیطانی جال بھی اسی کی نظر کرم سے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے ہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی کریم پر اور آپ کی تعظیم کی اور مدد کی آپ کی اور پیروی کی اس نور کی، یعنی نبوت اور رسالت اور قرآن جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، وہی خوش نصیب کامیاب و کامران ہیں۔ ویور، جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس طرح نہیں کرتے جیسے کہ کرنے کا حق ہے، تو وہ کس طرح ہدایت یافتہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو نہیں کرتے وہ در حقیقت مومن نہیں، منافق ہیں، اور منافق کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ سورۃ الشعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے 215 آیت نمبر میں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ان لوگوں کو اپنے پروں کے نیچے لیں جو اہل ایمان آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وہی محفوظ و مامون ہیں جو آپ کے زیر سایہ ہیں، یعنی آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں نہ آنا چاہتا ہو تو گویا وہ ایسا شخص ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، اطاعت نہیں کی۔ اور قرآن مجید کے اس حکم کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنے والا شخص خود ہی اپنے برے انجام کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک بہت اہم ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود یعنی بہت اعلیٰ مقام، بہت بلند مقام۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے کہ جس نے اہل ایمان کے لیے بخشش اور عطا کے دروازے کھول دیے۔ سب تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا رب ہے، اور اس نے کرم فرمایا کہ انبیاء کرام کو مبعوث کیا، یعنی انبیاء کرام کو بھیجا، اور پھر ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اپنے آخری اور محبوب پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔
ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشش اور عطا کا وسیلہ بنایا اور قیامت کے دن سب سے بلند مقام میں محمود پر فائز کرنے کا وعدہ فرمایا، یعنی سب سے اعلیٰ مقام۔ ظاہر ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، نیکوکار مومن ہے، وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ ہوگا، یعنی اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور جس بد نصیب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی اور اپنے نظریات پر ڈٹا رہا، یعنی اپنی منمانی کرتا رہا، تو ایسا شخص اس دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے انفرادی اور بلند مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ وہ دن ہے کہ روح الامین اور تمام فرشتے قطار اور قطار کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو بولنے تک کی اجازت نہیں ہوگی، اور اہل ایمان کو صرف اور صرف اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا نظر آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان جب عرصہ کا ربو کا مقام محمودہ، ترجمہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ جی ویورز، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے۔ جو شخص تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کرنے سے ہچکچاتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت، یعنی آپ کی اطاعت اور محبت سے دور رہا، تو وہ کس طرح سے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو سکے گا؟ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں ہے وہ خودکشی کر لیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج آیت نمبر 15 میں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ اور جو شخص یہ خیال کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ رسی کے ذریعے چھت سے لٹک جائے، پھر گلے میں پھندا ڈال کر اسے کاٹ دے، پھر دیکھے کہ اس کی خودکشی نے اس کے غم کو دور کر دیا۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اور بے ادب کے لیے کیسے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی جو منکر ہے وہ جتنا بھی حسد اور بغض میں جل لے، خودکشی کر لے، مرتا پھرے، یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی مددگار ہے اور آخرت میں بھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اجازت دیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر صحابہ کرام میں سے بھی جو اجازت طلب کریں تو جسے چاہیں آپ اجازت عطا فرما دیں اور آپ اپنی امت کے لیے مغفرت طلب فرما دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کرنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ امت کے حق میں یقینی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 62 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، پس جب اجازت مانگے آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے دیجئے، ان میں سے آپ جسے چاہیں اور مغفرت طلب کیجئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ جی ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے نہیں پکارنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ النور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 63 میں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے نہ پکارو کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے ادب و احترام اور عقیدت و احترام سے مخاطب کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سے بھی عقیدت و احترام کا کتنا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے جب کبھی کسی بھی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ام المومنین ساتھ لکھنا فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم ہے۔ اور آیت مبارکہ کی روح سے ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی مائیں ہیں، اور جو ازواج مطہرات کا احترام نہیں کرتا در حقیقت وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات کا دلی احترام اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اہل ایمان کے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ: بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو گویا جو بھی اس نمونہ یعنی سیرت و شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری محبت و ادب سے اختیار نہیں کرتا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس نمونہ مبارک سے منہ پھیر لیتا ہے، اور پھر یہ کہنے میں کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو اس خوبصورت نمونہ کے ساتھ وہ محبت نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بھی فرما دیا کہ اس نمونہ زندگی کو وہی اختیار کرتے ہیں جو قیامت پر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سلسلہ نبوت ان کے بعد ختم کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس سے مسئلہ ختم نبوت بھی واضح ہو جاتا ہے، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی کہ سلسلہ نبوت و رسالت میرے بعد ختم کر دیا گیا ہے اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے طے شدہ امر ہے کہ اب قیامت تک کسی بھی شخص پر وحی نہیں آئے گی، اور نہ ہی روح الامین کسی بھی دوسرے شخص پر اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام لے کر اترے گا۔ اب صرف قیامت آئے گی کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہوا سورج ہیں۔ سورۃ الاحزاب قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو سچائیوں کا گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشنی کرنے والا چمکنے والا سورج بنا کر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے تو آپ کو گواہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے گواہ ہیں۔
اور خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اور ڈرانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور ایسا چمکنے والا سورج ہے کہ تمام اہل ایمان کو ہدایت کا راستہ صرف اس کی نورانی سے نظر آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سورج ہے جو ہمیشہ کے لیے منور فرما دیا گیا ہے۔ پھر یہ سورج کبھی غروب ہونے والا نہیں، تو قیامت تک آنے والے تمام انسان اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی کو صراط مستقیم نظر آئے گا تو اسی سورج کی بدولت، اسی سورج کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دولت نصیب ہوگی تو وہ بھی اسی آفتاب عالمتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا۔ جی ویورز، ان دنوں جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا تناول کیا کرتے تھے، یعنی کھانا کھاتے تھے، اور بعض اوقات وہ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ لہٰذا ان لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ بلائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آیا کریں، اور جب کھانا کھا لو تو فوراً چلے جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، داخل نہ ہوا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جب تک تمہیں کھانے کے لیے اجازت نہ دی جائے، اور نہ ہی کھانا پکنے کا انتظار کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ، جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے آؤ، اور جب کھانا کھا لو تو فوراً چلے جایا کرو، اور وہاں جا کر طرح طرح کی باتیں نہ کیا کرو، تمہاری یہ حرکتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی شرم نہیں کرتا، حق بیان کرتے ہیں۔ اور جب تم مانگو کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے تو پردے کی اوٹ میں ہو کر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر طریقہ ہے، اور ان کے لیے اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بارے میں بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب و محبت سے سلام عرض کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیث اور روایات ملتی ہیں، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین مقام اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اس نے ایسے گستاخوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف یا دکھ کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے کہ نسبت اپنی طرف کر لی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے
بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری دینے والے، اور نذیر یعنی ڈرانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بین و انسان کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں سورۃ سبا آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر لیکن اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اس مقام پر غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اس حقیقت سے اکثر لوگ آگاہ نہیں، وہ نہیں جانتے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے عقیدت اور محبت کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ شورى میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے میں نہیں مانگتا اس دعوت پر کوئی معاوضہ بجز اس کے کہ میرے قرابت داروں سے احترام و محبت رکھو۔ اہل ایمان کو یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے عقیدت اور احترام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قل جہاں بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تحقیق کے ساتھ حکم سنایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام اہل ایمان کو میرا یہ حکم سنا دیں کہ وہ آپ کے قرابت داروں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اتباع رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھرپور حکم دیا ہے، اور اس سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ ضائع کرو اپنے اعمالوں کو، یعنی اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین اسلام ہے، پھر جو بھی اس سے ہٹ کر کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اسلام نہیں، اور شریعت سے ہٹ کر کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو دین نامکمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے۔ اگرچہ یہ آیت بیعت رضوان کے ساتھ خاص ہے، مگر اس کے معنی قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ مقام سے بین و انسان کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام نے اگرچہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر یہ خاص بیعت کی تھی، مگر آج کی بیعت کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ غلامی میں آنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت کرنا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الفتح آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ، بے شک جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اس بیعت کو توڑے گا تو اس بیعت کے توڑنے کا وبال اس پر ہوگا، جو اس وعدہ کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا تو وہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں سورۃ الفتح آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کتاب، ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اور رسول کی صداقت پر اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو،
اس کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مکمل بجاوری اور کسی بھی عمل میں آپ کی امامت میں قدم بڑھاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کریں اور بعد میں آپ کے حکم سے وہ سر انجام دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اور ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہیں اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں طاقتور ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، طلبگار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے۔ ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ ان کے یہ اوصاف تورات اور انجیل میں بھی ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ ہی زور سے بات کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس بے ادبی سے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج بھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دیتے وقت آواز کو نہایت دھیما رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو ادب و احترام کے منافی ہو۔ اگر اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے رسول کے دروازے پر توبہ کے لیے آؤ۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو جاؤ تو مایوس ہو کر مت بیٹھ جانا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر تائب ہو جاؤ، یعنی توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بخشش طلب کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں معاف نہ کیا جائے؟ قرآن پاک میں سورۃ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لَهُمْ وَالرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر یہ لوگ جس وقت اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور آپ کے پاس بخشش مانگنے آتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دو۔ اس کے بارے میں سورۃ التوبہ میں ارشاد ہے، ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه۔ نہ چاہیے مدینے والوں کو اور جو ارد گرد گاؤں ہیں کہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے، اور یہ کہ اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے قیمتی نہ سمجھیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ التوبہ میں، ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اگر
تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا قبیلہ و کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو اور گھر جو تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے اور تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہر چیز ہر رشتے سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے، وہ نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تنہائی میں بات کرنا چاہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ ذلیل ترین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ آخر کار ذلیل و خوار ہوگا، اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یا حسد دل میں رکھتا ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ ذلت اور دائمی جہنم کا عذاب اسے ملے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ القلم آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ: اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خلق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا پر بے حد مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر شخص مل سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دربان نہ تھا۔ جب پورا عرب بھی زیر حکم آ گیا تب بھی وہی معمولات رہے، اور ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس پر مہربان ہیں۔ امیر غریب کی کوئی تخصیص نہ تھی، یعنی کوئی اس میں امتیاز نہ تھا، سب سے آپ ایک ہی طریقے سے بات کرتے تھے۔ ورنہ آج کل ہمارے عام سے لوگ بھی جن میں حکمرانوں کے ساتھ عام طور پر مذہبی لوگ بھی شامل ہیں، معمولی سا مقام مل جانے سے لوگوں سے ملنے سے کتراتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آپ کے بارے میں ارشاد ہے، سورۃ البلد کی آیت ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ترجمہ: میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے دو ہیں، یعنی ایک شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائیں گے، اور دوسری تفسیر میں یہ ہے کہ میں اس وقت اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور پیار ہے کہ مکہ کی پاک وادی میں جہاں کعبہ مشرفہ ہے سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے قسم کھائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ بلند مقام کا روشن ثبوت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ہر قیمت پر بخشوانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیمت پر اہل ایمان کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ یہ وصف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا ایک چمکتا ہوا سورج ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیمت پر اپنے غلاموں کو بخشوانا چاہتے ہیں اور مومنوں پر آنے والی تکالیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ ترجمہ، تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے ہیں، تمہاری تکلیف وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ اہل ایمان کی ہدایت اور بخشش کے لیے بے حد چاہنے والے ہیں اور مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس طرح دعا فرماتے تھے۔ ترجمہ، اے میرے اللہ، جو شخص میری امت کے کسی کام کا والی و متصرف بنایا جائے اور وہ ان کو تکلیف دے تو اسے تکلیف میں ڈال، اور اگر وہ ان سے نرمی کرے تو اسے نرمی کر۔ جی ویورز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک اور اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زمین پر موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ یہ آیت بھی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن دلیل ہے، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہ ہوتے تو آج کل نافرمانی اور فحاشی اور بے حیائی کے طوفان جو چل رہے ہیں، ان کی وجہ سے نوع انسانی کبھی کی مٹ گئی ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگر کوئی امت ایک بھی گناہ کرتی تھی تو ان کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا، یعنی ان کو تباہ ختم کر دیا جاتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اب زمین میں انسانوں کو سابقہ امتوں کی طرح عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ میرے محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ترجمہ، اور اللہ اب ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آ رہا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ورنہ ہمارے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الم نشرح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بے نسل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات کی کثرت عطا فرمائی ہے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاسی امت پیاس بجھائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ابن جریر نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، جس کے دونوں کنارے سونے چاندی کے ہیں، جو یاقوت اور موتیوں پر بہہ رہی ہے، اور جس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بے نسل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور آپ کا دشمن بے نسل ہوگا، یعنی بے نام و نشان ہوگا۔ جی ویورز، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے میں نے آپ کو آگاہ کیا، آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع اس طرح ہے کہ جتنا بھی ہم بیان کریں بہت کم ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آخر میں لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔